تین یا چار چیزاں نے جو میں اپنے مطالعے دے اندر لے کے آیا کہ جنہاں لوگاں دے تے قربانی واجب ہے۔ عام حکم میں بیان کر دیتا کہ قربانی سنت موقدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سنت، محبوب پیغمبر دی سنت، لیکن کچھ ایسے مقامات نے جنہاں جگہ تے قربانی واجب ہو جاندی۔ مثال دے طور تے اگر کوئی آدمی نظر مان لیندہ ہے، قسم کھا لیندہ ہے اللہ دی کہ میں اللہ دے راستے دے اندر جانور قربان کرانگا، نظر مان لیندہ ہے، ایسے آدمی واسطے اس نظر نو پورا کرنا فرض اور واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید سورہ دہر دے اندر اللہ فرما رہے ہیں یوفون بالنذر، اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمان جدوں اللہ نو اپنے عمل اور فعل دے اندر شریک کر لیندہ ہے، قسم اٹھا لیندہ ہے، اس مسلمان واسطے اس نظر نو پورا کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اور دوسری بات، بعض لوگوں نو تسی دیکھ رہے ہو کوئی چیزہ اقرار کر دینے کہ اس جانور نو میں اللہ دے راستے دے اندر قربان کرانگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی نہیں، لیکن وہ جانور اگر اچھا ہو جائے، فربا ہو جائے، موٹا تازہ ہو جائے، صحت مند خوبصورت ہو جائے، انہاں دا ایمان پتلا ہو جاندہ ہے۔ وہ جانور جس نو اللہ دے راستے دے اندر وقف کیتا کہ میں اس نو اللہ دے راستے دے اندر قربان کرانگا، اس جانور نو فروخت کر دیتا جاندہ ہے۔ ایسے جانور نو فروخت کرنا جائز نہیں میرے عزیزو، میرے بھائیو، اس جانور نو بھی اللہ دے راستے دے اندر قربان کرنا فرض اور واجب ہے۔ ہاں اگر وہ قربانی دی شرائط دے اندر پورا نہیں اتر رہا، دو دانتا ہی نہیں، پھر اس جانور نو فروخت کر کے، اور اگر اس دے اندر اور قیمت ڈالنی پہ جائے، ملانی پہ جائے، تاکہ وہ جانور مل جائے جو جانور قربانی نو مطلوب ہے، اس جانور نو فروخت کر کے اس دے عوض دے اندر کوئی اور جانور خرید کے تے اس نو ذبح کیتا جا سکتا ہے۔ اگر وہ قربانی دی شرائط نو مکمل طور تے موجود ہے، پھر اس جانور نو فروخت کرنا اور اس جگہ تے کوئی نکمہ ناکارہ جانور لیا کے قربان کرنا اللہ نو اے مطلوب نہیں۔ اللہ دے ہاں ایسا آدمی گناہگار ہے کہ اس نے وہ چیز جو اللہ دے راستے دے اندر چھڑ دیتی اس نو فروخت کر دیتا۔ اور اسے واسطے ہی حابیل اور قابیل، حابیل دی قربانی قبول ہوئی، قابیل دی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس دی وجہ یہ سی، حابیل بھیڑ بکریاں چرانے والا، قابیل کھیتی باڑی کرنے والا۔ حابیل نے جو جانور اللہ دے راستے دے اندر قربان کیتا، بہترین خوبصورت، اور قابیل نے جو کھیتی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کی تھی، جو گندم، جو غلہ، جو اناج بالکل ردی، جس نو کوئی آدمی مفت لین واسطے تیار نہیں، اس نے وہ اللہ دے راستے دے اندر پیش کر دیتا۔ نیت دے اندر فطور نہ ہوئے، نیت خالص ہونی چاہیے ہے، اللہ دی رضا مطلوب ہوئے، نہ کہ جو میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدمی رسم و رواج سمجھ کے اور لوگاں دا طور طریقہ سمجھ کے کہے کہ چلو لوگ کر رہے ہیں میں بھی قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سانو قربانی دا معنی مفہوم سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ سانو حج دی سعادت نصیب فرمائے۔ حالت احرام دے اندر حج کرن والا حاجی آدمی اگر حالت احرام دے اندر کسے جانور نو قتل کر دے جس دا شکار حلال ہے، جائز ہے، وہ کسے شکاری جانور نو قتل کر دیندہ ہے، قرآن یہ کہہ رہے ہے کہ اس نو چاہیے کہ اس دی جگہ تے قربانی کرنا فرض اور ضروری ہے بیت اللہ دے اندر، کہ وہ اس جانور دے قائم مقام کوئی اور جانور اللہ دے راستے دے اندر قربان کرے۔ وَمِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، جس طرح دا اس نے جانور قتل کیتا ہے
اللہ دے راستے دے اندر اس دے واسطے جانور قربان کرنا فرض اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا آدمی جس دے اتے قربانی فرض اور واجب ہے، اور چوتھا آدمی جو حج تمتع یا حج قران، حج دیاں تین قسماں نے۔ جو دو صحابہ بزرگ حج واسطے گئے انہوں نے پتہ ہے، ایک حج افراد کہ آدمی جو تلبیہ بولتا ہے صرف حج دا تلبیہ بولتا ہے، اللہم لبیک اللہم حجتن، اور حج قران آدمی جو احرام باندھتا ہے حج اور عمرہ دونوں دا، اور حج تمتع پہلے عمرے دا احرام بنیا، عمرہ کرن تو بعد احرام کھول دیتا، جدو حج دے ایام آئے دوبارہ پھر اس آدمی نے حج واسطے احرام بن لیا۔ حج قران کرنے والا یا حج تمتع کرنے والا اس دے اتے قربانی فرض ہے، اور حج افراد کرنے والا اس دے اتے قربانی فرض نہیں۔ سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر ایک آدمی حج قران کرنے واسطے گیا ہے یا حج تمتع کردا ہے لیکن اس دے کول قربانی کرن دی استطاعت نہیں، مسافر ہے، قربانی کرن دی استطاعت نہیں، طاقت نہیں، تے قرآن مجید نے فرقان حمید نے رہنمائی فرمائی ایسے حاجی واسطے جس دے تے قربانی فرض ہے لیکن استطاعت نہیں رکھدا، طاقت نہیں رکھدا، خرچہ نہیں، فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج دے دنوں دے اندر 3 روزے رکھ لے، اور جدوں اپنے ملک دے اندر آئے اپنے گھر واپس آئے 7 روزے اور رکھ لے، 10 روزے مکمل کر لوے، اللہ تعالیٰ قربانی دا اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، دین نے رہنمائی فرمائی میری اور تیری۔ اسلام نے سانو بے یارو مددگار نہیں چھڈیا، ہر معاملے دے اندر دین اسلام ساری رہنمائی کردا ہے۔ میرے عزیزو